موت نے جس کسرا کو خود گرفتار کر لیا ہے وہ کسرا مجھے کیا گرفتار کروائے گا؟ آپ علیہ السلام نے یہ بات ایک نبی اور رسول کے لب و لہجہ میں کہی تو رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا انداز کلام، انداز تکلم، انداز گفتگو ان فوجیوں کے اوپر ایسا اثر انداز ہوا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ کسرا موت کی نظر ہو چکا ہے، کسرا کو موت دبوچ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لو، یہ پیغام بھیجنے والا، یہ حکم نامہ بھیجنے والا ہی زندہ نہیں، تم مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ یہ فوجی دستہ جب مدینے سے واپس ہو کر یمن پہنچا ہے اور بازان کے سامنے اپنا پیغام رکھا ہے، ادھر کسرا کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کیا تھا اور ایک حکم نامہ بازان کے پاس بھیجا تھا کہ بازان اب تم میرے باپ کے نہیں بلکہ میرے گورنر ہو، اب تم میرے باپ کے ماتحت نہیں بلکہ میرے ماتحت ہو، میں اپنے باپ کے اس حکم نامے کو منسوخ کرتا ہوں، جب تک میں تمہیں کوئی دوسرا حکم نہ دوں اس نبی سے کوئی تعرض نہ کرنا، اس نبی سے کوئی چھیڑ و چھاڑ نہ کرنا۔ بازان نے جو تاریخ ملائی، کسرا کے بیٹے کے حکم نامے کو جب دیکھا تو رب کعبہ کی قسم یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو میرے مصطفیٰ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر بازان کے فوجی افسروں سے کہا تھا، آج رات اس کو موت نے دبوچ لیا ہے، اس کے حکم پر تم مجھے کیوں گرفتار کرو گے؟ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا اس ایک معجزے کے نتیجے میں، ایک رات کی تاریخ تاخیر کرنے کے نتیجے میں آج نہیں کل گفتگو ہوگی، اور جب کل گفتگو کی تو فرمایا کہ وہ کسرا اس روئے زمین پر موجود نہیں، موت نے اسے دبوچ لیا ہے۔ اس ایک معجزے کے نتیجے میں آدھا یمن اسلام سے مشرف ہو چکا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری اور آپ کی وہ رہبری اور رہنمائی کی ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور دنیا کی اس زندگی میں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو اتنا عظیم الشان جلسہ القلم کے زیر اہتمام ہوا، میں اس کی مقصدیت کو بتاتا چلوں، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ نبی کو پہچاننے کے لیے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسے بار بار جلسے منعقد کرنے پڑیں گے، کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن کے حوالے سے نبی کو پہچاننا فرض ہے، سیرت کے حوالے سے نبی کو جاننا فرض ہے، جتنے ممکن حوالے ہیں ہر حوالے سے نبی کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کو پہچاننا ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے آئیے میں بخاری کی ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ مضمون سمجھاؤں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جلسوں میں یہ شرکت صرف روایتی انداز کی نہ رہے بلکہ با معنی اور معنی خیز بن جائے۔ مدینہ منورہ میں سن 10 ہجری میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں سورج کو گہن لگ گیا، سن 10 ہجری کی بات، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی بالکل آخری حصے میں۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے گلی کونوں میں ہر حلقے میں اعلان کرایا الصلاۃ جامعۃ، اور یہ صبح 9 بجے کا واقعہ ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے نہیں، صبح 9 بجے کے آس پاس سورج کو ایسا گہن لگا جیسے کہ مغرب کے وقت میں سورج کی شعاعیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اعلان کرایا الصلاۃ جامعۃ، نماز ادا کرنے کے لیے سب لوگ مسجد نبوی میں آ جائیں۔ آپ یقین جاننا پورا کا پورا مدینہ منورہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جمع ہو گیا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی، پورا مدینہ امٹ کر مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں رہتے ہوئے اس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہی ہیں۔
آپ کی بہن حضرت اسماء نے بھی اعلان سنا، وہ بھی اپنے گھر سے چلیں اور اپنی بہن حضرت عائشہ کے گھر پہنچیں. تو بخاری شریف کی جو طویل روایت ہے اس کے ہر حصے کو تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. وہ حصہ دیکھیں کہ نبی کو پہچاننا ضروری ہے، ان کی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس واقعے سے یہ مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نماز ختم ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماء نے کیا کچھ کہا، ان کی گفتگو بھی مذکور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے ایک سوال کیا ہے. سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کے دوران ہم نے آپ کا ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، اور وہ عمل یہ تھا کہ عین حالت نماز میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور قبلے کی جو دیوار ہے اس دیوار کے قریب پہنچ کر ایسے ہاتھ بڑھا رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹے اور اتنا پیچھے ہٹے کہ جو پہلی صف ہے اس کے قریب آ گئے. بخاری شریف میں پوری صراحت موجود ہے. 12 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری شریف 12 مقامات پر. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا عجیب عمل ہم نے نماز کی حالت میں آپ کا دیکھا ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا. ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں دیوار قبلہ تک پہنچ گئے، ہاتھ بھی آگے بڑھایا، اور جب پیچھے ہٹے تو پہلی صف کے نمازیوں کے آپ بالکل قریب آ گئے. ایسا کیوں ہوا؟ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے کیسی عظمتوں سے ان کو نوازا تھا، کیسی رفعتیں ان کو عطا کی تھی. آپ نے فرمایا کہ عین حالت نماز میں اللہ نے میرے سامنے جنت اور جہنم کو لا کے رکھ دیا تھا. جب جنت میرے سامنے آئی تو دیوار قبلہ پہ بالکل جنت موجود ہے اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ. اس میں انگور کے خوشے بھی تھے، انگور کے درخت بھی تھے. میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر وہ انگور کے خوشے توڑ لوں، جنت کے انگور میں حاصل کر لوں. اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم ہمیشہ ان کو کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتے. لیکن میں نے توڑے نہیں. پھر میرے سامنے جہنم کا انکشاف کیا گیا. وہ جہنم اپنے ہولناک عذابوں کے ساتھ میرے سامنے آ گئی. مجھے اس کی گرمی محسوس ہوئی تو میں پیچھے ہٹا. کسی شاعر کے تخیل کی پرواز نہیں ہے، یہ کسی افسانہ نویس کی افسانہ نگاری نہیں، حقیقت ہے. بخاری کے اندر صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. مجھے جہنم کی گرمی محسوس ہوئی تو میں پیچھے ہٹا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا ایک حصہ پوری توجہ سے سنیے. وہ سیرت مصطفیٰ کے جلسے میں جو آپ اپنے قیمتی اوقات کو قربان کرتے ہوئے موجود ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اس رسول کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں حاضری دی ہے. آپ ذرا اس حدیث کے حوالے سے اس کو دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خطبے کے دوران کہ تمہاری آزمائش قبروں میں ایسی ہی ہوگی جیسے کہ دجال کے فتنوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. دجال کے فتنے کم نہیں ہوں گے. وہ اپنی عجیب عجیب خرق عادت چیزوں سے انسانوں کو ابتلا میں مبتلا کر دے گا، آزمائشوں میں ڈال دے گا. تو جس طرح دجال کے فتنوں سے تمہاری آزمائش ہوگی، ایسے ہی جب تم کو قبر میں اتارا جائے گا تو قبر کے گڑھے میں بھی تمہیں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. دجال کے فتنوں کی طرح قبر کے اندر بھی تمہیں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پہلے آگاہ کیا کہ قبر میں ہوگا کیا. وہاں آزمائشیں ہوں گی، وہاں سوالات ہوں گے، ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اپنے صحابہ کے حوالے سے اپنی امت تک پہنچایا ہے. آپ کو پیغام حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود اور محفوظ ہے. ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ صالح انقلاب برپا کرنا ہے.
سیرت کا جاننا کتنا ضروری ہے اور اپنے نبی کی معرفت کتنی ضروری ہے. اب آپ اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں جو بخاری شریف کے حوالے سے. قبر کے 3 سوالات تو بڑے مشہور و معروف ہیں نا. تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے. بس اس رب کی کتنی مانی، اس رب کی ہدایتوں پہ کتنا عمل کیا، کچھ نہیں. بس یہ بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے. بتا دینا کہ میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ بڑا مشہور سوال ہے اور جواب ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. بتلا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، کہ میرا دین دین اسلام ہے. یہ سوال کا جو انداز ہے، من ربک ما دینک، اس اسلوب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پوچھا جاتا من رسولک. اس اسلوب کا تقاضا تو یہی ہے. من نبیک، لیکن من نبیک اور من رسولک کے ساتھ سوال نہیں ہوگا. ذرا قبر کے گڑھے کے سوال کو تفصیل سے سننا جو بخاری شریف میں موجود ہے. جو تیسرا سوال ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. سوال یہ ہوگا ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں. اللہ اکبر. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ من رسولک، تمہارا رسول کون ہے، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. اللہ کے بارے میں علم کا سوال نہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے. اور دین کے بارے میں سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. لیکن جب رسول کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا، اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رسول کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے. پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا علم کتنا ہے. توجہ دی آپ نے اس نقطے پر. تمہارا علم کتنا ہے، کیا جانتے ہو تم ان صاحب کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سیرت کے جاننے پر موقوف ہے، سیرت کے سمجھنے پر موقوف ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنے پر اس کا جواب دینا موقوف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن ہوگا یا موقن یعنی یقین کرنے والا اور ایمان لانے والا، وہ کیا کہے گا؟ ہوا محمد. جن کو کبھی نہیں دیکھا، ان کو کبھی نہیں دیکھا، ان کو پہچانیں گے انشاءاللہ، پہچانیں گے، سیرت کے حوالے سے پہچانیں گے. کیونکہ ما علم بہذا الرجل کے ساتھ میں سوال ہے کیا جانتے ہو ان کے بارے میں. تو کہیں گے ہوا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاءنا بالبینات والہدی، یہ جواب دے گا مومن قبر کے گڑھے میں. جاءنا بالبینات والہدی، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بینات لے کر کے آئے، واضح نشانیاں لے کر کے آئے، اتنی واضح نشانیاں لے کر کے آئے کہ ان کا انکار ممکن نہیں تھا. کہاں جبل ابو قبیس کی چوٹی کو، کہاں آپ کی انگلی. جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ کوئی معمولی نشانی ہے؟ جانا بالبینات والہدی، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا ہے تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، بخاری کی روایت. اور خطبے کے دوران ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی کی بنیاد پہ، بارش نہ ہونے کی بنیاد پہ سب جانور اور انسان تباہی کے شکار ہیں، دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے. عین خطبے کے دوران خطبہ دیتے ہوئے یہ گزارش آپ تک پہنچی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کی دعا کی. راوی کہتے ہیں کہ جتنی بڑی ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کے برابر بھی آسمان میں کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا. جبل سلا کی چوٹیاں ہمیں دکھائی دے رہی تھیں، آسمان پر کہیں بھی ڈھال کے برابر بھی بادل نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے خطبے کے دوران دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اتنے میں پوری کی پوری فضا بادلوں سے گھر گئی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی.
جب آپ علیہ السلام چھوٹے سے تھے مکہ المکرمہ میں اور وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی تو جناب ابو طالب نے مکے والوں کو جمع کیا اور اپنے چھوٹے سے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے، دیوار کعبہ سے ملا کے ان کو کھڑا کیا۔ ان کے رخ زیبا کے حوالے سے جناب ابو طالب نے جو بارش کی دعا مانگی ہے تو یقین جاننا ابو طالب اور مکے والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہ آ سکے تھے۔ میرے مصطفیٰ کے رخ زیبا کے واسطے سے بارش کی دعا کی گئی تو میرے اللہ نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے موسلادھار بارش نازل کر دی تھی۔ اور اس موقع پر جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے بارے میں جو اشعار کہے تھے وہ ایک دو نہیں 120 اشعار پر مشتمل ان کا وہ قصیدہ ہے جو اپنے معصوم سے چھوٹے سے بھتیجے کی شان میں انہوں نے کہا تھا۔ اسی قصیدے کا یہ شعر سنیے، وہ ابیض، اللہ اکبر، یہ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ کہہ رہے ہیں، 120 اشعار پر مشتمل ہے۔ وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل، حسین مکھڑے والا، وہ ابیض سفید حسین روشن مکھڑے والا، یستسقى الغمام بوجهه، جن کے رخ زیبا کا واسطہ دے کر بارشیں طلب کی جاتی ہیں۔ یہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے لیے کہہ رہے ہیں یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے اور بیواؤں کے لیے آپ سہارا بنتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں ابو طالب کو ان کا فیوچر اور ان کا مستقبل کتنا تابناک اور روشن دکھ رہا ہے، ایک بچے کے لیے کہہ رہے ہیں ثمال الیتاما عصمتا للارامل، یہ تو خود یتیم ہے اور یہ یتیم یتیموں کے لیے سہارا بنے گا۔ قبر کے گڑھے میں پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ اور جس شخص کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے دادا نے ان کا نام کیا رکھا تھا، وہ قبر کے گڑھے میں کیسے کہے گا ہوا محمد؟ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کا خاندان کیا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ علیہ السلام کی ہدایات کیا ہیں، آپ علیہ السلام کی بینات کیا ہیں، اگر دنیا کی زندگی میں اس کو حاصل نہ کیا تو قبر کے گڑھے میں کیا بتاؤ گے؟ ایمان والے بھائیو تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، اپنی زندگیوں کو وقف کر دو اپنے نبی کی سیرت کو جاننے کے لیے، تاکہ کل جب قبر کے گڑھے میں اتارا جائے اور فرشتے یہ پوچھیں ما علمک بہذا الرجل، اس صاحب کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں، تو ہماری زبانیں پکار اٹھیں ہوا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا علم ان صاحب کے بارے میں کیا ہے، ہم نے ان کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے، ہماری نظروں میں ان کا وجود سراپا تو کبھی نہیں آیا، مگر ان سے محبت اتنی ہے، ان سے عقیدت اتنی ہے، میری جان ان پر نچھار، میری عزتیں ان پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان، میرا مال و متاع ان پر قربان، سب کچھ ان پر قربان، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جانا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس بینات واضح نشانیاں لے کر کے آئے، یہ ہمارے پاس دلائل اور شواہد لے کر کے آئے، یہ ہمارے پاس ہدایت نامہ لے کر کے آئے، یہ کب بتا سکیں گے؟ فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم نے ان کی اتباع کی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے رب ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایک ندا دینے والے کو ندا لگاتے ہوئے دیکھا، وہ ندا لگا رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اے ہمارے رب تجھے دیکھے بغیر اس منادی کی ندا کی بنیاد پہ تجھ پر ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، واتبعنا، اور ہم نے ان کی اتباع بھی کر ڈالی۔ فرشتے کہیں گے اب ایسے سو جاؤ جیسے کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہیں آیا ہے روایت میں نم صالحہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں،
اچھی سی نیند لگاؤ، یہ جنت کا بستر حاضر ہے، یہ جنت کی ہوائیں خوشبوئیں تمہارے پاس موجود ہے، اچھی سی نیند لگاؤ، پھر اللہ بیدار کرے گا قیامت کے روز۔ یہ کب ہو پائے گا؟ جب نبی کو پہچانا ہوگا۔ اور بخاری کی ایک اور روایت ہے، سوال کے جواب میں کیا پوچھا جائے گا اور کیا کہا جائے گا، تو وہاں دوسرے الفاظ ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ ما علمک بہذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہیں کتنا علم ہے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر اس رسول کا علم نہیں ہوگا تو جواب کیسے دیں گے؟ اگر ان کی سیرت معلوم نہیں ہوگی تو جواب کیسے دیں گے؟ اور دوسری روایت میں اس سے بھی اہم الفاظ ہیں ہماری اور آپ کی سمجھ کے اعتبار سے، افہام اور تفہیم کے لحاظ سے، ورنہ تو میرے مصطفیٰ کا ہر جملہ اہم ہے۔ وہ یہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ آپ غور کیجئے، من رسولک اور من نبیک کہہ کے نہیں پوچھا۔ اللہ کے بارے میں سوال بڑا مختصر ہے، دین کے بارے میں سوال بڑا مختصر